ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم۔ اللہ رب العزت کا ہم لوگوں پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ان گنت نعمتوں سے نواز رکھا ہے۔ اس کی ہم پر اتنی نعمتیں ہیں کہ اگر انہیں کوئی شمار کرنا چاہے تو یہ بات اس کے بس سے باہر ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں 2 مقامات پر ارشاد فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا بھی چاہو تو گن نہیں سکتے۔ اس کی ان بے شمار نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت یہ ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا۔ ورنہ آپ دیکھتے ہیں کہ آج دنیا میں کتنے مذاہب یا کتنے ادیان ہیں جو باطل ہیں۔ کوئی ہاتھی کو پوج رہا ہے، کوئی آگ کو پوج رہا ہے، کوئی بندر کو، کوئی سانپ کو۔ ہمیں اللہ رب العزت نے یہ اعزاز بخشا کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کسی غیر اللہ کی نہ عبادت نہ استعانت۔ مدد مانگتے ہیں تو اللہ سے، عبادت کرتے ہیں تو اللہ کی۔ اور یہ عہد ہم ہر نماز میں کم از کم 17 جو فرائض ہیں، 5 نمازوں کے 17 فرائض، ہر فرض میں سورہ فاتحہ، اور جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو ہر مرتبہ ہم یہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ افسوس ہے ان مسلمانوں پر کہ نماز بھی پڑھیں گے 5 وقت اور صرف تھوڑی سی رکھتے نہیں، بعض دفعہ تو وہ حد سے گزر جاتے ہیں۔ نماز عشاء کی کتنی رکھتے ہیں؟ آپ سے پوچھا میں نے، نماز عشاء کی کتنی رکھتے ہیں؟ آج ہی مجھے کسی نے انڈیا سے پوچھا کہ میں تو 4 فرض اور 2 سنتیں پڑھ کے باقی چھوڑ کر تہجد میں تو اللہ توفیق دے، تو کیا اتنا کافی ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ یہی تو نماز عشاء ہے۔ وطر اور تہجد، نماز تراویح، قیام اللیل اور قیام رمضان، یہ 5 نام ہیں اور نماز ایک ہی ہے۔ ہمارے یہاں نماز عشاء کی کتنی رکعتیں بن چکی ہیں؟ 17۔ 4 سنت 4 فرض، 2 سنت 2 نفل، 3 وطر 2 نفل۔ کہا کہ ہمیں تو یہ پڑھایا گیا ہے۔ میں نے کہا جہاں سے آپ پڑھتے رہے ہیں اس کو اب چھوڑ دیں، نئے سرے سے پڑھنا شروع کریں، اور جو نمازیں ہیں اس کی کتنی رکھتے ہیں جو جائز ثابت رکھتے ہیں وہ پڑھیں۔ نوافل کے طور پر باقی اوقات میں جتنے چاہیں نوافل پڑھیں، کوئی منع نہیں۔ بہرحال 17 مرتبہ کم از کم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن اس پر عمل نہیں کرتے۔ مسجد سے جب نکلتے ہیں تو اس وقت ہماری حالت کوئی اور ہو جاتی ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ شرف بخشا ہے کہ ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں اور واقعی اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ اور دوسرے، جیسے میں نے عرض کیا، سانپ کی پوجا، ناگ سانپ کی قسم ہے نا، اس کی پوجا کر رہے ہیں، ہاتھی کی پوجا کر رہے ہیں، بندر کی پوجا کر رہے ہیں،
میرا خیال ہے کہ آپ ہمارے ساتھی جو ہیں ان باتوں کو زیادہ بہتر طریقے سمجھتے ہیں کہ کیا کیا نام بھی دے رکھے ہیں انہیں۔ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا اور اسلام جیسا ہمیں وہ دین عطا فرمایا جس دین کے مقابلے میں دوسرا کوئی دین نہیں۔ پہلے کسی دین کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سورۃ المائدہ میں اللہ رب العزت نے آیت نمبر 3 میں یہ کلمات ارشاد فرمائے کہ آج ہم نے آپ کے لیے آپ کا دین مکمل کر دیا ہے، اپنی نعمت کا اتمام کر دیا ہے اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے۔ ہمارے لیے اللہ رب العزت کا پسندیدہ دین جو ہے وہ دین اسلام ہے۔ اب اگر کوئی اس دین کو چھوڑ کر کسی بھی دوسرے دین، کسی دوسرے ازم، کسی دوسرے نظام کو اختیار کرنا چاہے گا تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب بھی قرآن کریم میں دے رکھا ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اگر کوئی اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین کو پوچھتا ہے، مانتا ہے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اس سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا اور قیامت کے دن وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ جب ہمارا دین مکمل ہے، اور کب سے مکمل ہے؟ 1450 سال کم و بیش۔ حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اب اس میں اپنی طرف سے بہانے نہ لگائیں، مین میخ نہ نکالیں کہ اس سے یہ بھی نکلتا ہے، اس سے وہ۔ بال کی کھال اتارنے کا اسلام میں بالکل کسی کو حق نہیں ہے۔ جو واضح بالکل صریح آیات ہیں، صریح احادیث ہیں، ان پہ عمل کریں، انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ لیکن عوام تو عوام ہیں، وہ لفظ کہنے کو جی نہیں چاہتا، لیکن بعض علماء نے لکھا ہے العوام کالانام۔ عوام جو ہیں وہ تو ان پڑھ ہونے کے حوالے سے، وہ لفظ میں پھر نہیں بیان کرتا کہ وہ تو ان پڑھ ہوتے ہیں، ان کے پاس علم نہیں ہے۔ بیڑا غرق ہوا ہے ہمارے مولویوں کا، جنہوں نے 1450 برس پہلے اللہ کے اعلان کا انکار کیا کہ ہمارا دین ابھی مکمل نہیں ہوا، ہم مکمل کریں گے اس کو۔ میں نے یہ بات کئی ایک مرتبہ کہی ہے کہ اپنی زبان سے تو کسی کو جرأت نہیں ہو سکتی کہ وہ یہ کہے کہ دین مکمل نہیں ہے، لیکن ان کے کرتوت، ان کے انداز ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ دین کو مکمل نہیں مانتے، کیونکہ نت نئی چیزیں دین میں داخل کیے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ دین کو نامکمل ماننے کا ثبوت ہے یا نہیں ان کا؟ اور پھر دین اسلام ایک دین تھا، قرآن ایک، اسلام ایک، نبی ایک، اور مسلمان انیک۔ اتنے فرقے، اتنی جماعتیں، اتنے گروہ مسلمانوں کے، لیکن بننے تھے یہ، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے کے جا چکے ہیں۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں واعظ کیا موعظت مودع، ہمیں لگا کہ یہ کوئی الوداعی واعظ ہے۔ ذرفت منہ العیون، اس واعظ سے لوگوں کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے، ووجلت منہ القلوب، لوگوں کے دل دہل گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ ہمیں وصیت فرمائیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی۔ کئی ایک چیزیں اس حدیث میں موجود ہیں، اور سنن کی کتب میں صحیح سند سے ثابت یہ حدیث موجود ہے۔ اسی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا فَمَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، میرے بعد جو زندہ رہے گا وہ بہت سارا اختلاف دیکھے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ کے، یہ بات فرما کے جا چکے ہیں، لہذا اس میں ہمیں تعجب نہیں ہے کہ یہ فرقے کیوں بن گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بنیں گے۔
اب اصل بات یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان میں سے ہم کس کو اختیار کریں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فرقوں میں سے کہا 71 فرقے یہود کے، 71 افترقت الیہود علی 71 فرقہ وافترقت النصارى علی 72 فرقہ وستفترق امتی علی 73 فرقہ. میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی. کلھا فی النار، سارے کے سارے جہنم جائیں گے الا واحدہ، صرف ایک وہ فرقہ ہوگا، ایک وہ جماعت ہوگی جو جنت کی مستحق ہوگی، جسے فرقہ ناجیہ کہا جاتا ہے. اب فرقہ ناجیہ کی شناخت کیا ہے؟ لمبی لمبی کتابیں فرقہ ناجیہ کے موضوع پر موجود ہیں، لیکن ہم ایک جملہ صرف استعمال کریں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اور وہ جملہ کیا ہے؟ حدیث رسول ہے، ترکت فیکم شیئین، اور ایک روایت میں ہے ترکت فیکم امرین، میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. لن تضلوا، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. کب؟ جب ان دونوں چیزوں کو پکڑے رہو گے. اور وہ 2 چیزیں کیا بیان فرمائیں؟ کتاب اللہ و سنت رسول. ایک اللہ کی کتاب قرآن کریم، اور دوسری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، حدیث شریف. ان 2 چیزوں کو جو اختیار کر لے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا. کسی تیسری چیز کا نام لیا؟ اگر کوئی نجات پانے والا فرقہ ہوگا تو وہ جو ان 2 چیزوں پر عمل کرے. ان میں سے پہلی تو قرآن کریم ہے. کیا کہا جائے کہ قرآن کریم کو بھی ہمارے بعض مولویوں نے معاف نہیں کیا، کچھ لوگوں نے ترجمے میں گڑبڑ کی، یہ تو چھوٹے مجرم ہیں. اور کچھ لوگوں نے قرآن کی آیات میں تحریف کر ڈالی. ان کو کیا کہیں گے؟ قرآن کی تحریف. اور اپنے مقصد کو ثابت کرنے کے لیے، اپنے نظریہ کو لوگوں کے سامنے منوانے کے لیے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. یا ہے نا اتنا. انہوں نے کہا کہ تم نے یہ تو دیکھ لیا، یہ نہیں دیکھا فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. یہاں وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ نہیں ہے. تحریف ہوئی یا نہیں؟ اور یہ تحریف کیوں کی؟ اپنے مقصد کو منوانے کے لیے. اللہ رب العزت ان لوگوں کو معاف کرے. یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر جذبات میں آ کے، ایسی کیفیت میں آ کے کہہ گئے ہیں تو اللہ انہیں معاف کرے، لیکن جو آج تک ان کتابوں کو چھاپ رہے ہیں اور آج تک ان میں تصحیح نہیں کر رہے، کتاب کے متن میں تصحیح کرنا مان لیا کہ علمی امانت داری کے خلاف ہے. لیکن فٹ نوٹس تو ہوتے ہیں نا، حاشیہ میں لکھ دو شیخ صاحب سے غلطی ہو گئی تھی، یہ الفاظ آج تک کسی نے نہیں لکھے. کتاب ہے ایضاح الادلہ. اور ہندوستان کے، متحدہ ہندوستان کے جانے مانے عالم شیخ الہند محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ، تو ہم کہیں گے کہ ان کے عالم تھے وہ، اور ہم نے تو دعا بھی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے. شاید جذبات میں آ کے یہ بات کر گئے. قرآن کریم کو بھی معاف نہیں کیا گیا، تو کیا حدیث کے بارے میں ہم ہاتھ ہولا رکھیں گے؟ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے یہاں برصغیر پاک و ہند میں فتوے کی کتابوں میں ضعیف حدیثیں موجود ہیں. فتوے کی کتابیں. کل میں ایک کتاب دیکھ رہا تھا، علامہ کہنے سے بھی بات نہیں بنتی، وہ تو اس سے بھی بہت آگے ہیں. ان کو تو اتنے القاب دیے گئے کہ 2-3 سطروں میں القاب ہیں، اور نیچے جا کے نام آتا ہے احمد رضا خان فاضل بریلوی. ان کا فتاوی بڑا مشہور ہے.
فتاوا رضویہ 3 جلدوں کی کتاب ہے جس میں یہ ساری حدیثیں نکالی گئیں کہ جو ان کے فتاوا میں ضعیف اور من گڑت روایت. اب اس قسم کے فتاوا پہ عمل کریں گے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ ہمارا حال وہی ہوگا. کتاب اللہ و سنت رسول نبی سے فرمایا صحیح حدیث یا کم از کم اس حدیث کا درجہ حسن کا ہو تو پھر قابل عمل ہے، اور اگر نہ صحیح ہے نہ حسن ہے، پیچھے کیا بچا؟ یا ضعیف یا منکر یا باطل یا موضوع یا شاذ، ایسی کسی بھی حدیث پر عمل کرنا جائز نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جو ان پر صحیح معنوں میں عمل کر لے گا وہ ہے فرقہ ناجیہ، وہ ہے نجات پانے والی جماعت. اور رہا مسئلہ یہ کہ ان 73 میں سے اب تلاش کریں تو یہ فرقہ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرقہ نام نہیں لیا. کون سا فرقہ ہوگا، کون سی جماعت ہوگی، نام لیا؟ آپ احادیث پڑھتے اور سنتے ہیں، آپ نے نام نہیں لیا بلکہ کام بتایا. نام نہیں، کام. اور کام کیا ہے؟ جو ان 2 کتابوں پر عمل کرتے رہیں گے. اور یقینی بات یہ ہے کہ آپ ان 2 کتابوں پہ عمل کر کے دکھائیں اور کسی بھی شہر میں جا کے کھڑے ہو جائیں، اپنے ہندوستان میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، ان پر عمل کر کے دکھائیں اور کسی سے پوچھیں کہ میں کون ہوں. آپ کو آپ کا نام بتائے گا یا نہیں کہ آپ کون سی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں؟ 1 سیکنڈ نہیں لگائے گا. وہ کہے گا تم وہابی ہو، تم سعودیہ سے ہو کے آگے، تم خراب ہو کے آگے. یہ عالم ہے ہمارے یہاں. اور ملک میں ہر جگہ ہی ہے، لیکن ہمارے ملک میں تو، ہمارے ملکوں میں، میں جب ملک کہتا ہوں تو ہماری مراد بنگلہ دیش سے لے کے پاکستان، انڈیا، سارے، نیپال، بھوٹان، جتنا یہ اکٹھا چھوٹا ہے سب کانٹیننٹ جس کو کہتے ہیں، وہاں صورتحال کچھ اس طرح کی بن چکی ہے کہ ہمیں وہ اعمال یا وہ کام بڑے اچھے طریقے سے، بڑے خوبصورت رنگ میں پیش کیے جاتے ہیں کہ لوگ کھنچے چلے آتے ہیں. عوام کو لگتا ہے کہ شاید یہی بہت بڑا عمل ہے. اور اگر آپ اس عمل کی کوئی بنیاد پوچھنا چاہیں، کوئی اصل پوچھنا چاہیں تو وہ بتائیں گے کیا؟ اول تو ہوگی نہیں، اور اگر ہوگی کہیں نہ کہیں تو وہ صرف ضعیف، موضوع، باطل قسم کی روایت ہوگی جس پہ عمل کرنا جائز ہی نہیں ہے. اور یہ ہمارے یہاں بہت عام ہو گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دروس میں، اپنے خطبات میں بڑی شدت کے ساتھ جس چیز کا رد کیا وہ کیا تھی؟ کل بدعت ضلالہ. کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے. وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جو ہے اس کا انجام جہنم ہے. نار تو سمجھتے ہیں نا آپ. یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما کے گئے، کل بدعت ضلالہ. اور 1 2 4 6 مرتبہ نہیں، آپ کا یہ خطبہ مسنونہ ہے. نکاح کے موقع پر یہ، کسی بھی حاجت کے موقع پر یہ خطبہ، درس دیں خطبہ، واعظ کریں خطبہ، جمعہ پڑھائیں خطبہ، یہ اتنا مستعمل خطبہ ہے. اس خطبے میں بار بار آتا ہے کل بدعت ضلالہ، کل ضلالۃ فی النار. جتنی آپ نے سختی کے ساتھ مذمت کی بدعات کی، آج ہمارے علاقوں میں اتنی ہی یہ زیادہ مروج ہو گئی ہے. ہر مہینے میں آپ اندازہ کریں گے کہ کوئی نہ کوئی چیز انوکھی سی، کوئی نئی بنی ہوئی، کچھ پہلی جو ہے اس کو تھوڑا سا ایڈوانس کیا گیا ہے.
بہت ساری چیزیں پہلے ذرا تھوڑی چھوٹے پیمانے پر تھیں، اب بڑے بڑے پیمانے پہ آ رہے ہیں۔ ابھی کل رجب گزرا ہے، رجب میں بہت کچھ آیا۔ یہاں میرا خیال ہے کہ شیخ شمس الزمان صاحب نے بتایا ہوگا کہ رجب میں لوگ کیا کیا کرتے ہیں۔ میں ان کی تفصیل میں اب نہیں جاتا کیونکہ رجب گزر گیا ہے، جن لوگوں نے کنڈے دینے تھے وہ دے چکے ہیں، کنڈے بھرنے والوں نے کنڈے بھر دیے۔ اور یہ رسم کنڈا جو ہے وہ ایک تو کہانی ہے لمبی، وہ تو لمبی ہے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اصلاً یہ کن کی ایجاد ہے؟ یہ کنڈے بھرنا، کنڈے دینا، یہ پوریاں بنانا، بانٹنا، تقسیم کرنا، یہ شیعہ کی ایجاد ہے، اہل سنت کی نہیں۔ اگر تو کوئی چیز اہل سنت مان لیتے ہیں کہ غلط ہے، لیکن اہل سنت نے بنائی، یہ تو بنائی بھی اہل سنت نے نہیں ہے، شیعہ کی ہے۔ اور 22 رجب کو جو یہ کنڈے امام جعفر صادق کے نام سے بناتے ہیں نا اور بانٹتے ہیں، یہ اندر ہی اندر پکتے ہیں، اندر ہی اندر بٹتے ہیں، اندر اندر کھائے جاتے، یہ باہر نکلنے والی چیز ہے ہی نہیں، تو یہ لوگ باہر کیوں نکالیں گے؟ باہر تو وہ چیز لائیں گے جو کتاب اللہ سنت رسول سے ثابت ہو۔ شیعہ کا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے جس کا نام تقیہ ہے۔ تقیہ یعنی موقع پہ جو چاہے کہہ لو، جان بچاؤ، پریشانی جھگڑے سے نکلنے کے لیے کچھ بھی کہہ دو۔ اور یہ پوڑیاں، یہ کنڈے، یہ کیوں بانٹتے ہیں؟ ہمارے یہاں لوگ سمجھتے صدقہ ہے، ثواب ہے، اہل سنت بھی بنا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، یہ نہیں معلوم کہ اس کی اصل وجہ کیا ہے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نہ 22 رجب کو پیدا ہوئے، نہ 22 کو ان کی شادی ہوئی، نہ 22 کو ان کے یہاں بیٹا پیدا ہوا، نہ 22 کو ان کی وفات ہوئی۔ وجہ کیا ہے 22 رجب کی؟ وہ وجہ اہل سنت کے یہاں موجود ہے، اور وہ ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ 22 رجب کو فوت ہوئے، اور ان لوگوں نے خوشی منائی یہ کنڈوں کی شکل میں، حلوے اور پوری بانٹنے کی شکل میں۔ اور حضرت امیر معاویہ سے ان کو تکلیف کیا ہے؟ انہوں نے انہیں کسی کو چھیڑا؟ ان کا تو کوئی تعلق نہیں، نہ واقع کربلا سے تعلق ہے، وہ بہت پہلے فوت ہو چکے ہیں۔ ان کا صرف یہ قصور ہے کہ وہ یزید کے والد تھے۔ کیا ان لوگوں کو جو ہمارے قرآن کو تو یہ مانتے نہیں، یہ آپ کے علم میں ہے کہ قرآن کریم کو یہ نہیں مانتے پورا، کہتے ہیں یہ ناقص ہے، نعوذ باللہ۔ اس کے 40 سپارے تھے، 10 سپارے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بکری کھا گئی، اور وہ 10 سپارے بکری نے کھائے بھی کون سے؟ جن میں حضرت علی کے فضائل تھے۔ ان بدبختوں سے تو پھر بکری زیادہ سمجھدار ہے، چن کے حضرت علی کے فضائل کھائے اس نے۔ اول تو یہ قرآن مانتے ہی نہیں، ہمارے یہاں، ان کے یہاں یہ ناقص ہے قرآن۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے نے جو کیا سو کیا۔ اس قرآن میں آیت موجود ہے، لا تزر وازرۃ وزر اخری، کسی کا بوجھ کوئی نہیں اٹھائے گا، جس نے جو کیا، جو کرے گا وہی بھرے گا۔ امیر معاویہ کے بیٹے نے اگر کچھ کیا ہے اور تمہیں اس سے تکلیف ہے تو امیر معاویہ کے خلاف کیوں بکتے ہیں؟ کنڈے 22 رجب کے امیر معاویہ کی وفات کی خوشی پر، اور ایک روایت انہی علامہ حضرت امام احمد رضا خان، ایک روایت انہوں نے بیان کی ہے، کہتے ہیں من یطعن فی معاویہ فإنہ کلب من کلاب الحاویہ، جو امیر معاویہ کی ذات میں کوئی طعن کرے، تشنیع کرے، برا بلا کہے، کوئی الزام رکھے، وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ کتنی زبردست بات کہہ گئے۔ یہ
اہل سنت جو بانٹ رہے ہیں انہیں کم از کم یہ تو پتہ ہونا چاہیے نا کہ ہم کیا بانٹ رہے ہیں۔ رمضان میں یا قبل رمضان بعد رمضان زکوٰۃ دیتے ہیں، ہمیں پتہ ہے یہ فرض ہے، قرآن کریم میں آیا ہے۔ کچھ مسائل ہیں قرآن کریم میں ہیں، حدیث رسول میں ہیں، ان کنڈوں کی اصل کہاں ہے؟ ایک کہانی کو بنیاد بنا لیا اور امام جعفر کا نام ڈال دیا کیونکہ وہ آل سادات میں سے ہیں، اور یہ سلسلہ شروع کر دیا۔ ہمارے یہاں تو یہ عالم ہے، اور میں ایک مرتبہ کہتا رہتا ہوں کہ ہم ہر چیز قبول کر لیتے ہیں جو کسی دوسری طرف سے آئے۔ دو چیزیں جن کی تاکید کی گئی ہے اس سے ان دونوں کو اگنور کرتے رہتے ہیں۔ برتھ ڈے جو ہے وہ کہاں سے آ گئی؟ مسلمانوں میں، خلفاء میں، صحابہ میں کہیں تھی برتھ ڈے؟ اور آج کل جو شادیوں پہ بہت کچھ ہو رہا ہے، مسلمانوں کی شادیوں میں کبھی یہ تھا؟ ڈانڈیا ناچ، لڑکیاں لڑکے بدبخت اس انداز سے ڈانس کر رہے ہوتے ہیں کہ پرواہ کوئی نہیں، فحاشی کا ایک کھلا منظر۔ مسلمانوں میں تھا یہ ہندوؤں میں آیا اور وہاں سے ہمارے یہاں پہنچ گیا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اتنی بہترین کتاب دی قرآن کریم، اتنی بہترین کتاب دی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ضعیف حدیثوں کو الگ کر کے رکھ دیا گیا کہ بھئی یہ آ گئیں کتابوں میں، ان کو چھوڑ دو، یہ صحیح احادیث ہیں، ان کو لے لو اور تمہارا معاملہ جو ہے وہ سارے کا سارا سدھر جائے گا۔ اس طرف نہیں آتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من یعش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا، جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت لمبے چوڑے اختلافات دیکھے گا۔ اس وقت تم نے کیا کرنا ہے؟ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، اس وقت تم نے میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت پر عمل کرنا ہے۔ اور ساتھ اسی حدیث میں یہ بات بھی موجود ہے کہ اپنے امیر کی اطاعت کرو، چاہے وہ چھوٹا سا کالے رنگ کا چھوٹے سے سر والا حبشی کیوں نہ ہو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی۔ ہمارے مولوی حضرات نے ایک نیا نکتہ اس میں نکال لیا، کہتے ہیں جی کچھ بدعات حسنہ ہوتی ہیں، تقسیم کرنے پہ جب مولوی حضرات آتے ہیں تو پھر وہ کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ نکال لیتے ہیں۔ بدعات حسنہ ہیں اور کچھ بدعات سیئہ ہیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو اپنے سامنے رکھ لیں، کیا یہ تقسیم جائز ہوگی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں لفظ کل ہے، کل تو آپ جانتے ہیں نا، کلا یا کلو بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ مولوی کی مانے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مانے؟ کوئی بدعت ایسی نہیں ہے جسے اچھا کہا جا سکے، اور جو وہ دلائل اس کے لیے لاتے ہیں سارے احمقوں کو راضی کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ پڑھے لکھے لوگوں کے یہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق کے کلمہ کو لے آئے، یہ مسجدوں میں سپیکر کیوں لگے ہوئے ہیں، مسجدوں میں منار کیوں ہیں، تمہارے سامنے یہ مائکروفون کیوں ہے، تمہارے نیچے گاڑی کیوں ہے؟ یہ کوئی باتیں ہیں؟ ان چیزوں کو گاڑی میں چلا رہا ہوں کہ میں دین سمجھ کر، نیکی سمجھ کر چلا رہا ہوں؟ بدعت کی تعریف پہلے ذہن میں رکھیں کہ ہر وہ کام جسے اجر و ثواب کی نیت سے کیا جائے اور وہ قرآن و سنت سے اور خلفاء راشدین سے ثابت نہ ہو، وہ بدعت ہے۔ اب یہ چیزیں جتنی بھی ہیں یہ ثواب کے لیے نہیں، ان کے دنیاوی فائدے ہیں۔ اور وہ کام جس کا وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ میں آیا ہو، آپ نے نہ کیا ہو، نہ کرنے کا حکم دیا ہو، اور نہ کوئی امر مانے ہو، اگر اس کام کو کوئی سر انجام دیتا ہے تو یہ بدعت کہلاتا ہے۔ اہل علم نے کہا کہ بدعت کی تقسیم سیئہ اور حسنہ میں جائز ہی نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل بدعہ، اگر زیادہ سے زیادہ لغوی طور پر اس کی تقسیم کریں تو وہ دو طرح سے بنتی ہے، بدعات دینیہ
اور بدعات دنیویہ. دینی بدعات کل بدعت ضلالہ، اور دنیوی بدعات جن کا میں نے ذکر کیا، تمہارے سامنے اسپیکر کیوں ہیں، مسجدوں میں مینار کیوں ہیں، یہ کیوں ہے، وہ کیوں ہے، یہ دنیاوی امور ہیں، دنیاوی چیزیں ہیں، ان کو بدعت کہا ہی نہیں جا سکتا. ہمارے یہاں رجب کیا، کنڈے کیا، آگے 27 تاریخ گزری ہے، 27 تاریخ کو بھی جو کچھ کیا جاتا ہے آپ کے علم میں ہے. چراغاں، موم بتیاں، اور اتنے زور سے موم بتیاں جلائی جاتی ہیں کہ پورے علاقے کو منور کیا ہوا ہوتا ہے. اور یہ موم بتیاں یا چراغاں جو ہے یہ کہاں سے شروع ہوا؟ یہ ہارون رشید کے زمانے میں آتش پرست برمکی خاندان، انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا، کیونکہ وہ آگ کی پوجا کرتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ لوگوں کو اس طرف لگاؤ کہ یہ موم بتیاں جلائیں، کہیں نہ کہیں یہ جلا کے رکھیں گے، پھر نماز بھی پڑھیں گے، سامنے آئے گی موم بتی جلتی ہوئی آگ تو یہ آگ کو سجدہ کریں گے. ایک سازش کے تحت ان بدبختوں نے یہ سلسلہ شروع کیا، اور ہمارے سادہ لوگ دیکھو آج تک وہ کرتے چلے آ رہے. آتش پرست، میں نے کہا ہندوؤں سے لے لیں گے، عیسائیوں سے لے لیں گے، کتاب و سنت سے نہیں لیں گے. یہ آتش پرستوں مجوسیوں سے آئی. چراغاں لے لی، 27 کو زوردار چراغاں، نمازیں، روزہ، اور روزے کو بھی ایک نام تو یہ رکھ دیا کہ یہ شب معراج اور صبح معراج شریف کا روزہ ہے. معراج کا روزہ، لکھی روزہ، ہزاری روزہ، مریم روزہ، کتنے روزے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ان کی خبر ہی نہ لگی. آج یہ لوگ جو ہیں اتنے روزے بنا کے بیٹھے ہوئے. اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ ابھی جو 15 شعبان آنے والی ہے، اس رات کے لیے ایک صلاۃ شعبان، جسے صلاۃ الرغائب بھی کہا گیا، وہی شب معراج میں بھی ہے اور 15 تاریخ کو بھی ہے، 15 شعبان کو. اس کا نام صلاۃ الخیر، صلاۃ شعبان، صلاۃ الالفیہ. وہ نماز بھی ہزاری ہے. اور نماز ہزاری کیوں ہے؟ ہزاری اس کا نام کیوں رکھا گیا صلاۃ الالفیہ؟ کہتے ہیں کہ اس نماز کی 100 رکعتیں ہیں، ہر رکعت میں 10 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھنا ہے. قل ہو اللہ کتنی مرتبہ ہو گیا؟ ہاں پڑھے لکھے لوگ ہیں، کیلکولیشن تو آپ بتائیں نا، میں نے پوچھا. قل ہو اللہ 1000 مرتبہ، 100 رکعت، ہر رکعت میں 10 مرتبہ قل ہو اللہ، 1000 قل ہو اللہ، صلاۃ الالفیہ ہو گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عربی نہیں آتی تھی، آپ تو افصح العرب ہیں. تمام عربوں میں سے سب سے فصیح ترین شخصیت اگر دنیا میں کوئی ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو صلاۃ الالفیہ نہیں سوجی اور ان کو سوج گئی. میں نے شروع میں کہا نا کہ ہم اگر ان 2 کتابوں پہ رہیں تو خیر ہے، لیکن مشکل ہماری بھی تھوڑی سی یہ ہے کہ ہم فوراً پکڑے جاتے ہیں. نماز پڑھنا شروع کریں گے تو ساتھ والے گھور رہے ہوتے ہیں کہ ہاں یہ وہابی لگتا ہے. کوئی بھی سنت پہ عمل کریں، شادی پہ، مرنے پہ، کسی کی وفات ہو جائے، وہی رسمیں جو ہندوؤں میں بھی ہیں، اور وہی انداز، تیجا، ساتا، دسواں، چہلم، برسی، اس انداز سے ہم نے دین کو اپنے کھاتے میں ڈال رکھا ہے کہ لوگوں سے جو چیز آتی ہے اسے قبول کر لیتے ہیں. ماہ شعبان جو ہے اس کی ایک اعتبار سے فضیلت ہے پورے مہینے کی، اور وہ فضیلت کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ شعبان میں باقی تمام مہینوں سے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے. سب سے زیادہ روزے رمضان کے بعد آپ اس مہینے میں رکھتے تھے.
اگرچہ آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ رمضان کے علاوہ باقی 11 مہینوں میں سے افضل ترین روزے جو ہیں وہ محرم کے ہیں، اور آپ زیادہ سے زیادہ روزے شعبان میں رکھتے تھے۔ اس کا مطلب کہ شعبان میں بھی کچھ ہے۔ شعبان کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ترفع فیہ الاعمال الی اللہ تعالی۔ اس شعبان کے مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، وَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، اور مجھے اچھا لگتا ہے کہ میرا عمل اللہ کی طرف اٹھایا جائے، میں اس وقت روزے سے ہوں۔ پیر جمعرات کے روزے کے بارے میں بھی یہی ہے۔ ہر پیر اور ہر جمعرات کو ہر ہفتے میں 2 روزے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے، اور پوچھا گیا کہ کیوں رکھتے ہیں، تو آپ نے یہی فرمایا کہ ان 2 دنوں میں اعمال اللہ کے یہاں پیش کیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال پیش کیے جائیں تو میں اس وقت روزے سے ہوں۔ اور یہ حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، اسامہ بن زید بن حارثہ کہیں تو ایک شخص سامنے آنا چاہیے۔ عموماً یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پوتے، اب ظاہر ہے کہ اس وقت رواج تھا، عہد جاہلیت میں بھی تھا، شروع اسلام میں بھی تھا کہ کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا جاتا تھا، جسے متبنہ، لے پالک یا ایڈاپٹ کرنا کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو ایڈاپٹ کیا ہوا تھا، اور وہ زید بن محمد کے نام سے مشہور تھے۔ جب سورۃ الاحزاب کی شروع کی آیات نازل ہوئیں جن میں یہ آ گیا، ادعوہم لآبائہم، لوگوں کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت نکلے باہر، لوگوں کو جمع کیا اور اعلان کر دیا کہ یہ زید بن حارثہ ہے، زید بن محمد نہیں ہے۔ تبنیت ختم کر دی۔ انہی حضرت زید رضی اللہ عنہ جن کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے، 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ صحابہ کرام میں سے ایک شخص جن کا نام قرآن کریم میں موجود ہے، زید نام قرآن کریم میں ایک شخص کا، وہ یہ ہے، اور انہی کے بیٹے ہیں اسامہ۔ میں نے اسی لیے پوتے کہا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے زید بن حارثہ، اور یہ ان کے پوتے ہوئے، منہ بولے پوتے کہہ لیں، لے پالک پوتے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ شعبان میں بہت زیادہ روزے رکھتے ہیں، تو آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ شعبان میں بندوں کے اعمال اللہ کے یہاں پیش کیے جاتے ہیں، اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں۔ مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں روزے سے ہوں اور میرے اعمال اللہ کے یہاں پیش کیے جائیں۔ محرم، چونکہ ایک حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ رمضان کے بعد جو بہترین روزے ہیں وہ محرم کے ہیں، اور یہاں عمل مبارک یہ بتا رہا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ شعبان کے روزے رکھتے، حتیٰ کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ پورے شعبان کے ہی روزے رکھتے، اور انہی کا ارشاد دوسری حدیث میں صحیح میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی روزہ رکھتے تو ہم سمجھتے کہ آپ چھوڑیں گے نہیں، یعنی پہلی شعبان کو روزہ رکھا، ہم سمجھتے 4 6 10 رکھتے گئے تو ہم سمجھتے کہ یہ کبھی چھوڑیں گے نہیں، اور روزہ چھوڑ دیتے تو ہم سمجھتے کہ اب یہ کبھی رکھیں گے نہیں۔ ایک دوسرا یہ کہ ماہ شعبان کی 15 تاریخ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ نہ رکھو حتیٰ یجی رمضان، 15 شعبان تک جو رکھنے ہیں رکھ لو، اور پھر رمضان تک چھوڑ دو۔ آپ ان روزوں کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے یہاں اعمال پیش ہوتے ہیں، خود آپ رکھتے ہیں، لوگوں کو کہا کہ نہ رکھو، تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پیر جمعرات 13 14 15 اور جب جب موقع ملتا آپ روزے رکھتے تھے، عادی تھے۔ مسلمانوں میں سے جو بھی ان چیزوں کا عادی ہو وہ رمضان تک بھی روزے رکھے، کوئی حرج نہیں، اور جنہوں نے سارا سال کبھی روزہ رکھا نہیں اور وہ آنکھیں یہاں کہیں کہ رمضان ابھی شعبان شروع ہوا ہے، اس کی یہ فضیلت ہے اور اس کی، وہ 15 تک رکھ لیں، کیونکہ آگے رمضان آنے والا ہے جو کہ فرض ہے، اس کے روزے فرض ہیں،
اور یہ عادی نہیں ہے، یہ 15 تک کچھ رکھنا چاہتا ہے رکھے اور پھر چھوڑ دے تاکہ فرض کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے. واضح ہے یا نہیں؟ اب جنہوں نے رکھے ہوئے یا رکھ رہے ہیں 15 تک رکھیں، 15 کے بعد چھوڑ دیں. اور جو لوگ 13، 14، 15 پیر جمعرات کے روزے رکھتے آ رہے ہیں سال بھر، وہ رکھتے چلے جائیں. روزوں کے سلسلہ میں ہی شعبان کی آخری 2 تاریخیں بڑی خاص ہیں. ان آخری 2 تاریخوں میں بھی لوگ روزہ رکھتے ہیں. اور کوئی کہتا ہے سلامی کا روزہ، یعنی سلامی دے رہے ہیں رمضان کو. کوئی کہہ رہے ہیں استقبال رمضان کا روزہ. اور بعض اہل علم نے اسے شک کے دن کا روزہ نام دیا. شک کے دن کا روزہ یعنی پتہ نہیں، گرد و غبار ہے، مطلع ابر آلود ہے، چاند تھا اور نظر نہیں آیا تو ہم صبح روزہ رکھ لیتے ہیں، ابھی شعبان ہے. اور انہوں نے روزہ اس نیت سے رکھا ہے کہ شاید رمضان شروع ہو چکا ہو. یوم شک ہو گیا نا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں ہمیں واضح ہدایت دے کے جا چکے ہیں. من صام الیوم الذی یشک فیہ یا شکا فیہ، جس نے اس دن کا روزہ رکھا جس کے بارے میں شک کیا جا رہا ہے یا جس کے بارے میں شک ہے کہ یہ رمضان ہے یا شعبان ہے، فقد عصا ابا القاسم، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی. اب اندازہ کریں کہ روزہ بھی رکھا ہے اور نافرمانی کا ثواب ہوگا. ہم سارا سال روزہ رکھیں نہ رکھیں، 15 شعبان کا روزہ پکا ہے یا نہیں ہمارے یہاں؟ باقی سارا سال نہیں رکھیں گے. یا اس کا معراج کا روزہ یا شب برات کا روزہ. جبکہ شب برات کے روزے کا اور شب برات کی رات کو یہ جو صلاۃ الخیر، صلاۃ الالف یا صلاۃ الرغائب، ان میں سے کسی چیز کا کوئی بھی ثبوت نہیں ہے. یہ صلاۃ الخیر، رغائب اور صلاۃ الالفیہ، امام ابو بکر ترتوشی ایک بڑے معروف عالم گزرے ہیں جنہوں نے بدعات کا بڑا اسپیشل کلیکشن کی اور کتاب لکھی البدع والحوادث. الحوادث والبدع یعنی بدعات اور حوادث، نئی چیزیں. ہمارے یہاں تو ایکسیڈنٹ کو صرف کہتے ہیں نا، حادثہ. نئی چیز انہوں نے ذکر کیا ہے کہ یہ نمازیں جو پڑھ رہے ہیں آج کل لوگ، 448 ہجری، سن 448 ہجری میں اس کا آغاز ہوا. اب اندازہ کریں 450 سال ہو گئے، 2 کم. 450 سال جو نماز نہیں تھی وہ آج نماز کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن وہ بنا لی گئی. لوگ بیچارے بھاگے چلے آتے ہیں، جی آج وہ نماز پڑھیں گے جس کے اتنے 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 اتنے، اور پھر اس کے ساتھ ثواب کے اتنے پہاڑ اکٹھے کیے جاتے ہیں کہ آدمی کھچا چلا آتا ہے. 448 ہجری میں آغاز ہوا اس نماز کا اور پڑھتے ہیں. اہل علم نے اس نماز کے بارے میں یہ ایک قول ہے، علامہ ابن تیمیہ، امام ابن کثیر اور بہت سارے لوگ ہیں، انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی نماز ثابت نہیں ہے. حتیٰ کہ اس دن کو جو نام دے رکھا ہے ہم نے 15 تاریخ کو، شب قدر، شب برات، شب قدر، اور ایک تیسرا نام جو کتابوں میں ثابت ہے، حدیثیں ضعیف ہیں لیکن وہ حدیث میں آیا ہے، لیلۃ النصف من شعبان، نصف شعبان کی رات. جو یہ 2 نام ہم نے رکھے ہوئے ہیں، شب قدر اور شب رات، یہ دونوں نام کسی عربی کتاب میں، دینی کتاب میں آپ کو نہیں ملیں گے. یہ ہم نے رکھے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہماری کتابوں میں تو ہوں گے نا. اور کہتے ہیں کہ آپ کو میسج آنا شروع ہوئے ہیں یا نہیں، ہو جائیں گے 1 دن کے اندر اندر. بھائی معاف کر دینا، ہمارا کیا کرایہ ہمیں معاف کر دینا. کوئی غلطی ہو گئی، کوئی کوتاہی ہو گئی، کچھ یہ ہو گیا، کچھ وہ ہو گیا. ڈر رہے ہیں اور ڈرایا ہمارے ان جعلی مولویوں نے
کہتے ہیں جی اس رات جو دفتر ہے موت اور حیات والا، اموات اور پیدائش، اس سال کے اندر کون کون پیدا ہوگا وہ دفتر جو ہے اس میں وہ نام آ جائیں گے، اور اس آئندہ سال کے اندر کون فوت ہوگا اس کا بھی نام اس دفتر میں آ جاتا ہے۔ تو کان کھڑے ہو جاتے ہیں ہمارے کہ وہ معافی مانگ لو، پتہ نہیں اس دفتر میں ہمارا نام آ چکا، جبکہ قرآن کریم میں یہ بات موجود ہے لیکن اس رات کے بارے میں نہیں ہے۔ سورۃ الدخان شروع سے لے کر 1، 2، پھر 3 اور 4 آیات پڑھ کے دیکھ لیں، آپ کے سامنے آ جائے گا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا۔ قرآن کریم میں اللہ کہے کہ جس رات ہم نے قرآن نازل کیا اس رات میں ہم حکیمانہ فیصلے کرتے ہیں۔ یہ جو رجسٹر والی بات ہے، یہ فیصلے حکیمانہ رات وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، اور قرآن شعبان میں نازل ہوا۔ ساری دنیا جانتی ہے، جمہور مفسرین، جمہور علماء امت کہتے ہیں کہ قرآن رمضان میں نازل ہوا، اور دلائل موجود ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت 185، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اللہ کہے کہ ہم نے قرآن میں رمضان نازل کیا، اور مولوی کہے شعبان میں نازل ہوا، بات بنتی ہے؟ اور 30ویں پارے میں اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور یہ سورہ دخان ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ یہ مبارک رات وہ ہے جس میں فیصلے ہوتے ہیں، قرآن نازل ہوا اور اس میں فیصلے ہوتے ہیں۔ ہم شعبان میں ایک دوسرے کو ڈرا رہے ہیں، معافیاں مانگ رہے ہیں، جبکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اور اس 15 شعبان کو منانے کے لیے ہمارے یہاں بڑے بہترین طریقے اختیار کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ تو یہی کہ اس دن چراغاں کیا جاتا ہے، اور کچھ لوگ تو صرف چراغاں کرتے ہیں اور کچھ لوگ پٹاخے پھوڑتے ہیں، ہے یا نہیں؟ باقاعدہ اس کا بجٹ ہوتا ہے کہ شب رات آئے گی تو بچوں کے لیے ہم نے آتش بازی لینی ہے، وہ آتش بازی کا بجٹ الگ سے۔ اور اگر کسی کو کہو نا کہ بھائی کیوں یہ پیسے ضائع کر رہے ہو، تو کہیں گے جی دولت کمانی کس لیے ہوتی ہے؟ بچوں کے لیے تو کمائی جاتی ہے۔ اب انہیں کہو کہ مسجد میں صدقے کی ضرورت ہے، کچھ کام کرنا ہے، تو اس وقت ان کے جیب کی طرف ہاتھ ہی نہیں جاتا، کیونکہ یہ مسجد ہے۔ بچوں کے لیے ناجائز اور حرام چیزیں خریدیں گے 15 تاریخ کے لیے، اور یہ صرف ناجائز اور حرام نہیں، یہ آتش بازی صرف مجوسیوں کی ایجاد نہیں، انسانی جانوں کے لیے بھی خطرناک ہے۔ آپ سنتے ہوں گے، کبھی نہ کبھی خبر پڑھتے ہوں گے کہ شب برات سے تھوڑا پہلے یا بعد، خاص طور پر پہلے، کسی یہ آتش بازی بنانے والے کے گھر میں آگ لگ گئی۔ گھر والے بھی گئے کیونکہ انہوں کے جگہ جگہ وہ سامان رکھا ہوا ہے، اور عموماً 3-4 پڑوسی بھی گئے، کیونکہ وہ تو بڑے دھماکے دار چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن کوئی پرواہ نہیں، کہیں گے جی ٹھیک ہے جو بھی ہے لیکن ہم کریں گے۔ دن کو رات کو یہ 24 گھنٹے پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں، اور دن کو روزہ رکھا جاتا ہے اور رات کو نماز پڑھی جاتی ہے۔ 2 طریقے ہو گئے نا۔ اور تیسرا طریقہ ان کا یہ ہے کہ اس رات وہ اجتماعی طور پر قبروں کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، زیارت قبور۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت قبور کی اجازت دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیارت قبور کے لیے گئے، رات کو اٹھے اکیلے، حضرت عائشہ پاس سوئی ہوئی ہیں، انہیں نہیں اٹھایا، اکیلے گئے۔ مقصد کیا ہے زیارت قبور کا؟ آخرت یاد آ جائے، موت یاد آ جائے۔ اور اگر ایک جشن کی شکل میں آپ جاتے ہیں، ایک جماعت، ایک گروہ، لالٹینیں، موم بتیاں اور طرح طرح کی چیزیں ہاتھ میں ہیں، اور وہاں قبرستان میں
اتنی لائٹنگ کر رکھی ہے، یہ موت یاد دلائے گی یا یہ دنیا یاد دلائے گی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے واقعہ معروف ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا قبرستان تک پہنچ گئیں، جیسے دیکھا کہ آپ واپس پلٹنے لگے ہیں جلدی جلدی واپس آ گئیں۔ اگر یہ باجماعت زیارت قبور ضروری ہوتی تو کم از کم اس رات آپ عائشہ رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے لیتے، نہیں لیا۔ ہمارے یہاں بعض بڑی کلگی والے ہیں، دستار جبے والے، وہ قبرستان کی پہلے آرائش کرواتے ہیں کہ اس رات ہم وہاں آئیں گے، اور لوگوں میں باقاعدہ اعلان ہوتا ہے کہ وہاں جائیں گے زیارت قبور اور پھر دعا کریں گے۔ ان کی دعائیں بھی بکتی ہیں، ان کی زیارتیں بھی بکتی ہیں، لوگ دھڑا دھڑ جا رہے ہوتے ہیں۔ یہ زیارت قبور نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا انی نہیتو انی قد نہیتو ان زیارت القبور، میں نے تمہیں زیارت قبور سے منع کیا، روکا تھا۔ فزوروها، اب میں کہتا ہوں کہ قبروں کی زیارت کرو، فإنها تذکر الآخرہ، تذکر الموت، قبروں کی زیارت کرو، یہ تمہیں موت یاد دلائے گی، آخرت کی یاد دلائے گی۔ اجازت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، لیکن باجماعت جا کے پورا جشن بنا کے اکیلے۔ اور ایک طریقہ 15 شعبان کو شب برات منانے کا یہ ہے کہ گھروں کی صفائی، گھروں کی صبح سے لے کے شام تک صفائی، کپڑے، کمرے، فرش، یہ وہ سب صاف کیا جا رہا ہے۔ اور کہتے کیا ہیں؟ کہتے ہیں جی آج رات روحیں واپس آئیں گی۔ جو زندہ ہیں ان کی پرواہ نہیں، صفائی ہے نہیں ہے، وہ گندگی میں گھوم رہے ہیں، لیکن روحیں آئیں گی، ان کے لیے صفائی کر رہے ہیں۔ پوری امت اسلامیہ کا، اہل سنت کا متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ روحیں واپس نہیں آتی۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ جب کسی کی موت آتی ہے تو کہتا ہے مجھے واپس بھیج، میں دوبارہ جا کے دنیا میں اچھے عمل کروں گا۔ تو اسے کہا جائے گا کہ تم کر چکے۔ اور مرنے والوں کے لیے کہا گیا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ، اب ان کی موت کے بعد برزخ کی زندگی شروع ہو گئی، وہاں سے واپس کوئی نہیں آتا۔ اور اگر یہ مان لیا جائے کہ روحیں واپس آتی ہیں تو کچھ روحوں کے لیے تو بڑا تکلیف دہ مسئلہ ہو جاتا ہوگا۔ جو آپ کو معلوم ہے نا کہ شہداء، اگر شہداء کی بیویاں جوان ہوں تو نکاح ثانی کریں گی نا، دوسرا نکاح کریں گی، کیونکہ وہ تو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، شہداء عام لوگ تو ہوتے نہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ جوان عورت اگر بیوہ ہو جائے تو اسے دوسرا نکاح کرنا چاہیے۔ اس نے 4 مہینے 10 دن گزارے، دوسرا نکاح کر لیا، اور اصل شوہر جو شہید ہیں وہ 15 شعبان کو واپس آئے۔ اب بتائیے کہ اس شہید بیچارے کے ساتھ کیا ہوگا؟ اس نے دیکھا کہ میری بیوی تو کسی اور کی بغل میں ہے۔ واضح سی بات ہے یا نہیں؟ اگلی شعبان آئے گا یہ پھر لا حول ولا قوت الا باللہ، ہماری عقل بھی کام نہیں کرتی۔ یہی معاملہ کہتے ہیں کہ ہر جمعرات کو روحیں آتی ہیں۔ بھائی ایک جمعرات کو تو مان لیتے ہیں، دوسری میں نہیں آ پائیں گے، وہ تو توبہ کر کے واپس جائیں گی، پہلی مرتبہ آئی گی۔ کوئی روح جب اس دنیا سے چلی گئی اس کا تعلق برزخ سے رہ گیا، پھر آخرت سے، دنیا سے تعلق منقطع ہو گیا۔ اور ایک بڑا مزیدار قسم کا ان کا شب برات منانے کا طریقہ ہے، وہ ہے حلوے مانڈے، اچھے کھانے پکاتے ہیں، یعنی لباس بھی اچھا اس دن، گھر کی صفائی بھی اچھی، شام کا کھانا بھی ایسے جیسے کہ عید ہو، اسپیشل قسم کا۔ اور صفائی ستھرائی اسلام کو پسند ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الطہور شطر الایمان، طہور اور صفائی ستھرائی، پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔
ایک روایت ہے النظافت و شطر الایمان، وہ روایت ضعیف ہے، مفہوم تقریباً اسی طرح کا ہے، نظافت اور صفائی ایک ہی بات ہے، طہور ہو یا نظافت، لیکن نظافت والی روایت ضعیف اور طہور والی صحیح۔ اسلام چاہتا ہے کہ صفائی ہو، جسم کی صفائی، کپڑے کی صفائی، گھر کی صفائی، مسجدوں کی صفائی، ہر جگہ کی صفائی، لیکن سال میں ایک مرتبہ اس انداز سے صفائی، وہ صرف اس لیے یا پھر جمعرات کو کوشش کرتے ہیں کہ کچھ کھانا بھی پکا کے مولوی صاحب کے گھر دے آئیں۔ میں نے ایک دن ایک جگہ یہ بات ذکر کی تھی کہ مولوی بیچارے بھی کیا کریں۔ آپ کے علم میں ہوگا یہاں الحمدللہ علماء کی بڑی تنخواہیں ہیں، امام کی، خطیب کی، مؤذن کی بڑی بڑی اچھی تنخواہیں ہیں، ہم اگر گنے تو ہمارے وہاں گورنر کی بھی اتنی نہیں ہوگی، اور وہاں اگر تنخواہ ہے 10,000 15,000 پاکستانی روپیہ بہت چھوٹا ہے، 25,000، اس سے گھر فیملی پوری نہیں چل سکتی۔ اور یہ تو شہروں کا ماحول ہے، عموماً دیہات کا ماحول جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میرا تعلق چھوٹے گاؤں سے ہے اصلاً۔ گندم کی فصل آئی تو مولوی صاحب کے گھر میں کچھ دانے بھیج دیے، چاول کی فصل آئی مولوی صاحب کے گھر میں کچھ دانے بھیج دیے، مکئی، جوار، باجرہ ہے مولوی صاحب کو کچھ دے آؤ، گنا ہے کچھ مولوی صاحب کو دے آؤ، یہ تنخواہ ہوتی تھی۔ اگر نیا موسم آنے سے پہلے مولوی صاحب کے گھر سے دانے ختم ہو جائیں، کوئی اس کو کیش دینے والا نہیں، کیش تنخواہ ہوتی ہی نہیں تھی۔ وہاں یہ عالم ہے تو اب کیا مولوی صاحب کیا کریں گے؟ مولوی صاحب کی مجبوری ہے کہ وہ کچھ ایسے طریقے اختیار کریں کہ اس کو پکا پکایا کھانا آتا رہے۔ تیجا، بلکہ پہلے نمبر پر کل شریف، جس دن آدمی فوت ہوتا ہے، پھر تیجا، پھر ساتہ، پھر 10واں، پھر چہلم، اور پھر برسی۔ چہلم، برسی، ہمارے ایک شاعر نے کہا کہ کل جو کرے گا ساتہ بھی وہ بھرے گا، ساتہ جو کرے گا 10واں بھی وہ بھرے گا، اور 10واں جو کرے گا 40واں بھی وہ دے گا، اتنے میں کوئی اور نہیں مرے گا۔ 40 دن میں کوئی اور مر جائے گا، پہلے اس گھر سے روٹی آ رہی تھی 40 دن کے لیے، اب دوسری شروع ہو جائے گی۔ میں نے کہا کہ وہ مولانا حضرات بیچارے مجبور ہیں ان کاموں پر، ہم نے مجبور کر رکھا ہے۔ ان کی شایان شان تنخواہ لگائیں، قرآن کریم کو پڑھنا شروع کر دیں، وہ یہ سارے کام چھڑوا دیں گے، لیکن نہیں ہو رہا۔ حلوہ کھانا جائز، حلوہ پکانا جائز، بلکہ حلوہ سویٹ ڈش تو ہر کوئی کھاتا ہے نا۔ اگر کہیں دعوت پہ جائیں تو کھانا کھانے کے بعد تھوڑا ایسے دیکھتے ہیں کہ بریانی بھی ختم ہو گئی، سالن روٹی بھی ختم ہو گئی، سویٹ ڈش نظر نہیں آ رہی، اور بعض لوگ بڑے بے دڑک ہوتے ہیں، بھائی سویٹ ڈش آتی ہے، ابھی آتی ہے۔ ہم اس وقت تک اپنی دعوت ہی مکمل نہیں سمجھتے جب تک سویٹ ڈش نہ ہو۔ منع نہیں، جائز، لیکن یہ صرف خاص 15 شعبان کو کیوں؟ اصل بات تو یہ معلوم کرنے ہے کہ 15 شعبان کو کیوں؟ تو اس کے لیے ہمارے مولوی حضرات نے باقاعدہ دلیل بنا رکھی ہے کہ ہاں 15 شعبان کو بقول ان کے سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، دانت ٹوٹے، اور آپ کے لیے نرم غذا کے طور پر حلوہ تیار کیا گیا اور آپ نے حلوہ کھایا۔ اس لیے ہم یہ 15 شعبان کو حلوہ کھاتے ہیں اور بناتے ہیں اور کھلاتے ہیں۔ آپ لوگ تاریخ جانتے ہیں، سیرت جانتے ہیں، یہ غزوہ احد کا واقعہ ہے یا کسی اور کا؟ غزوہ احد کا ہے نا؟ کس مہینے میں ہوا؟ شوال میں، یہ میں بتا دیتا ہوں کیونکہ باریکی میں آپ نہیں جائیں گے۔
ماہ شوال کو غزوہ احد ہوا، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کو تکلیف پہنچی اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ اب یہ واقعہ شعبان کے آگے ابھی رمضان ہے، پھر اس کے آگے شوال ہے۔ حلوے کے شوق نے مولوی صاحب کو بھلا دیا کہ وہ واقعہ کب پیش آیا، 15 شعبان کو رکھ دیا۔ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ اگر اس کو سنت مانتے ہوئے یہ حلوہ پکائیں تو شوال میں پکائیں، لیکن وہاں نہیں، 15 شعبان کو رکھا اور کہانی وہ ڈال دی۔ وہ حقیقت اپنی جگہ ہے کہ غزوہ ہوا، شہادت ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچی، لیکن یہ معاملہ جو انہوں نے بنا دیا ہے اس کا کوئی سر نہیں، کوئی پیر نہیں۔ اگر کتاب اللہ اور سنت اور رسول کو چھوڑیں گے تو پھر کوئی خیر نہیں، پھر یہی ہوگا جیسے آج کل ہمارے یہاں چل رہا ہے، خاص طور پر ہمارے بر صغیر میں، جس کی سب سے زیادہ رد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اس پہ سب سے زیادہ ہمارا زور ہے، اور جس چیز کی طرف آپ نے بلایا اسے ہم چھوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ وہ ہمیں کتاب اللہ اور سنت رسول پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق